بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم کیوں دیا، زندہ والدین کے ساتھ احسان کی صورتیں کیا ہیں، اور اگر کسی کے والدین وفات پا چکے تو ان کے ساتھ احسان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں احسان کا لفظ قابل غور ہے۔ یہاں انفاق یعنی صرف خرچ کرنا نہیں فرمایا کہ بس انہیں ماہانہ کچھ خرچہ دو اور بات ختم، نہ ہی یہاں یہ فرمایا کہ عدل کرو، بلکہ فرمایا احسان کرو، احسان۔ عدل اگرچہ بذات خود ایک اعلیٰ اخلاقی وصف ہے، مگر احسان کا درجہ عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ عدل اور احسان کے فرق کو ایک معمولی سی مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک دکاندار سودا دیتے وقت ترازو کی ڈنڈی بالکل سیدھی رکھ کر چیز تولتا ہے اور کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا، تو یہ عدل ہے۔ اور اگر کچھ جھکتا تول کر دے یعنی زیادہ دے دے، یا قیمت طے کر لینے کے بعد کچھ مزید رعایت کر دے، تو یہ احسان ہے۔ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ والدین نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اگر ہم اتنا حسن سلوک ان کے ساتھ کر سکتے تو یہ عدل ہوتا، جبکہ یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ جب ان کے حوالے سے عدل کا حق ادا کرنا ممکن نہیں تو احسان کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ بس انسان کی اپنی کوشش ہے، سو اسے کرتے رہنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ احسان کی چند صورتیں ہیں، ایک ان کی زندگی میں اور دوسری ان کی وفات کے بعد۔ زندگی میں احسان کی چند صورتوں پر بات کرتے ہیں۔ والدین کا ہمیشہ ادب و احترام کیجیے۔ جب ان کے بارے سوچیں تب سوچ میں بھی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو۔ ان کی ہر حوالے سے خدمت کیجیے۔ ان کے کام خود کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں پر مت ڈالیے۔ ان کی ضروریات پر خرچ سعادت سمجھ کر کیجیے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر۔ ان کے احکام پر عمل کی بھرپور کوشش کیجیے، اگر مگر کیوں اور کیسے سے پرہیز کیجیے۔ ان کو ہمیشہ اپنے سے بلند اور معزز مقام پر بٹھائیے، خود کرسی یا چارپائی پر اور وہ نیچے بیٹھے ہوں، یا خود چارپائی کے سرہانے کی طرف اور وہ پائنتی کی طرف بیٹھے ہوں، ہرگز مناسب نہیں۔ والدین کے ساتھ حساب کتاب مت کیجیے۔ ان سے قرض لیں تو ادا کر دیں، اور اگر وہ بطور قرض کچھ مانگیں تو قرض کی بجائے ہدیۃً اور تحفۃً پیش کیجیے۔ ان سے یوں بات کیجیے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے، نہ کہ یوں جیسے آپ اپنے ملازمین اور چھوٹوں سے کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہوں تو ان سے پیچھے چلیے، البتہ خدمت گزار کے طور پر آگے چلنے میں حرج نہیں۔ جب وہ بات کر رہے ہوں تو غور سے سنیے، اس دوران موبائل اور دیگر سرگرمیوں سے دور رہیے۔ اگر وہ ایک بات بار بار بھی پوچھیں تو بنا کسی بیزاری اور اکتاہٹ کے بار بار جواب دیجیے، جیسے آپ بچپن میں ان سے ایک بات 10 بار بھی پوچھتے تھے تو وہ ہر بار مسکرا کر جواب دیتے تھے۔ اگر وہ ایک بات بار بار بتائیں تو ہر بار یوں سنیے جیسے وہ پہلی بار بتا رہے ہیں۔ اختلاف رائے کے اظہار سے بچیے۔ اگر لازمی ہو جائے تو شائستگی اور نرمی سے اپنا موقف پیش کیجیے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی زیارت کیجیے، تیوری چڑھا کر اور منہ بگاڑ کر ان کی جانب مت دیکھیے۔ آپ جتنے بھی مصروف ہیں، والدین کے ساتھ وقت ضرور گزاریے۔ والدین مقروض ہوں تو ان کا قرض ادا کیجیے۔
اگر والدین آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں تو یوں مت کہیے کہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں فوت شدہ والدین کے ساتھ احسان کی چند صورتوں کے حوالے سے۔ شریعت کے مطابق ان کے کفن و دفن کا انتظام کیجیے۔ انہوں نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیجیے۔ ان کے ذمے اگر کسی کا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کی کوشش کیجیے۔ کسی سے ان کا کیا گیا کوئی وعدہ ہو تو اسے پورا کیجیے۔ انہوں نے کوئی نذر مانی ہو تو وہ بھی پوری کیجیے۔ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے۔ انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیجیے۔ ان کے احسانات کا ذکر کرتے رہیے۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجیے۔ ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کیجیے۔ ان کے احباب اور متعلقین سے تعلق نبھائیے۔ ہفتے میں ایک بار بالخصوص جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کیجیے۔ سامعین کرام، یہ احسان کی چند صورتیں ہیں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے اور خود سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی خود پر والدین کا احسان بھی مانا یا نہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم فوت شدہ والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ابھی سے عہد کیجیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے اور جہاں جہاں ہم میں غلطی، کمی یا کوتاہی ہے اس کو دور کریں گے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔